ایک قصبے میں ایک بابا جی کا انتقال ہو گیا۔ جب جنازہ تیار ہوا اور اٹھا کر قبرستان لے جانے لگے تو ایک آدمی آگے آیا اور چارپائی آ کر پکڑ لی اور کہنے لگا کہ یہ جو مرنے والا ہے اس نے میرے 15 لاکھ روپے دینے ہیں، پہلے مجھے پیسے دے دو پھر اس کو دفن کرنے دوں گا۔ اب تمام لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ بیٹوں نے کہا کہ مرنے والے نے ہمیں تو کوئی ایسی بات نہیں بتائی کہ وہ کسی کے قرض دار ہیں، اس لیے ہم پیسے نہیں دے سکتے۔ فوت ہونے والے کے بھائیوں نے کہا کہ جب بیٹے ہی ذمہ داری نہیں لے رہے تو ہم کیوں دیں پیسے؟ اب سارے کھڑے ہیں اور اس نے چارپائی پکڑ رکھی ہے۔ اس معاملے کو کافی دیر گزر گئی۔ یہ بات گھر کی عورتوں تک بھی پہنچ گئی۔ مرنے والے کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جب یہ بات اس نے سنی تو فوراً اپنا سارا زیور اتارا اور اپنی ساری نقد رقم جمع کر دی اور اس آدمی کے لیے بھجوا دی، اور یہ پیغام بھی ساتھ ساتھ بھجوایا کہ اللہ کے لیے یہ رقم اور یہ زیور بیچ کے اس کی رقم آپ رکھ لیں اور میرے ابو کا آپ جنازہ نہ روکیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ مرنے سے پہلے آپ کا 1 روپیہ ادا کر دوں گی اور باقی رقم کا بھی میں جلد بندوبست کر دوں گی۔ اب وہ چارپائی پکڑنے والا شخص مجموعے میں کھڑا ہوا اور سارے مجموعے کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ دوستو، اصل بات یہ ہے کہ میں نے مرنے والے سے 15 لاکھ لینا نہیں بلکہ اس کے 15 لاکھ روپے دینے ہیں، اور میں اس کے کسی بھی وارث کو جانتا تک نہیں تھا، تو میں نے یہ کھیل کھیلا۔ اب مجھے یہ پتہ چل چکا ہے کہ اس کی وارث ایک بیٹی ہی ہے اور اس کا کوئی بیٹا یا کوئی بھی بھائی وارث ہرگز نہیں۔ اب بھائی منہ اٹھا کے اسے دیکھ رہے ہیں اور بیٹے بھی۔ دوستو، اس کہانی میں ایک سبق یہ ہے کہ بیٹی والے خوش نصیب ہیں، لہٰذا بیٹی کی پیدائش پہ خوش ہونا چاہیے، نہ کہ غمگین۔ اور بیٹیوں کی شریعت میں بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اسے شیئر لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو اسے ہمارے ساتھ کمنٹس میں لازمی شیئر کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔